ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی کے گھر میں پھول کھلتا ہے تو یہ باغ بھی ہوتا ہے، یہ مومن کا گھر بھی ہوتا ہے۔ یہ پھول جہاں بھی کھلتا ہے یہ خوش نصیب جگہ ہوتی ہے کہ مومن بھی پھول ہے، اور مومن کو جو باغ میں عطا ہوئی ہے جنت وہ بھی پھول ہے۔ جنت میں کوئی پاک داخل نہیں ہو سکتا کہ ناپاک بدبو ہے، نجس گندا ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، یہ سارے کے سارے مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں۔ جب مشرک کافر یہ نجس ہے تو اس کا وجود کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اس کا وجود بھی نجس ہے، اس کے اعضاء بھی نجس ہیں، اس کا دیکھنا سننا بولنا بھی نجس ہے، اس کا سانس لینا سانس باہر نکالنا بھی نجس ہے، سارے کا سارا نجس ہے۔ کافر مشرک پہلا جو ہے وہ شیطان ہے، جو یہ جانتا ہے کہ یہ شیطان کیوں شیطان ہے، وہ نجس کی تمیز رکھتا ہے۔ اور جو فتح بیونی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر اتباع سے پاکی نہیں جانتا، اتباع سے صفائی نہیں جانتا، اسے کیا پتہ کہ مومن صاف کیسے ہے، اس میں عیب نہیں ہوتا۔ کپڑا دھلا ہوا ہے، کپڑا صاف ہے، کپڑے میں اب دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک اس میں گندگی غلاظت عیب نہیں ہے، صاف ہے، پاکی ہے، اور دوسرا وہ باہر صاف ستھرا ہے کہ عیب لگا ہوا کوئی نہیں ہے۔ جب تک مومن پاکیز نہ ہو جائے، وہ اتباع کا حکم جانتا ہے لیکن تمیز نہیں رکھتا کہ یہ ہے کیا۔ یہ ایمان والا ہے کہ وہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے استاد سائیں جی سے، اپنے ماں باپ سے، اور بیوی اپنے شوہر سے اونچی نہیں کرتی۔ تمیز اس کی یہ ہے کہ بے ادبی نہیں کرتی، حکم کی نافرمانی نہیں کرتی، شوہر کی تابع دار ہوتی ہے،
شوہر کا جو حکم ہوتا ہے وہ مانتی ہے، غیر شوہر کا حکم نہیں مانتی۔ ایک بیوی کے ساتھ شوہر کا رابطہ ہے، اس میں وہ غیر کا حکم ماننے میں بیوی نہیں رہ جاتی، اور ایک حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی رسول کی تابع داری کا ہے، اس میں بھی حکم ماننا ہے، لیکن وہ حکم اور ہے۔ شوہر کا بھی حکم ماننا ہے، وہ حکم اور ہے، وہ شوہر کے علاوہ کوئی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اور فَاتَّبِعُونِی کا حکم اللہ اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اسے تمیز کہتے ہیں۔ جسے حکم میں تمیز ہوتی ہے وہ اس بات کو جاننے کے قابل ہو جاتا ہے کہ تمیز کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت تمیز کی اور ہے، تمیز میں حکم جاننا اور ہے۔ جب کوئی تمیز میں یہ حکم جانتا ہے کہ انما المشرکون نجس، یہ نجس مشرک کیوں ہوئے ہیں، ناپاک کیوں ہوئے ہیں، اسے تمیز پہلے حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ کس کی تمیز؟ حکم کی تمیز حاصل ہوئی ہوتی ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ مشرک کیوں ہوا ہے۔ پہلے آج یہ عرض کرتا ہے، اس کے بعد حکمی فرض اور عملی فرض کی بابت جس کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی وہ حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والا ہوگا، ورنہ وہ حلال اور حرام کا حکم جانتا ہوگا، تمیز نہیں رکھتا ہوگا۔ حکم جاننا اور ہے کہ خنزیر حرام ہے اور بکرا جو ہے یہ حلال ہے، اس کی تمیز رکھنا اور ہے۔ تمیز یہ ہے کہ حلال کمایا ہو، حلال لایا ہو، حلال ذبح کیا ہو، حلال کر کے کھایا ہو، یہ تمیز ہے۔ تمیز بہت لمبی ہے، اس لیے جو خواب میں دیکھیں نا کہ لمبا جبہ پہنا ہوا ہے اس کا دین اچھا ہوتا ہے، اور جو دیکھے جبی سی پہنی ہوئی ہے، ستھنی سی پہنی ہوئی ہے، قمیصی سی پہنی ہوئی ہے، اسے اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن کا جیتا جاگتا بھی دین ہے، مومن کا سویا بھی دین ہے، اور مومن کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی دین ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ دین میں کرتا ہے، لیکن وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے جسے دین والے کی صحبت ملی ہوتی ہے، کنیکشن ملا ہوا ہوتا ہے۔ جس کا کنیکشن اللہ کے بندے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، بس ایسی ہے، گھر میں فٹنگ بہت پیاری ہوتی ہے، باہر کنیکشن پاور ہاؤس سے اس کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ظاہری پاور ہاؤس گھر میں نہیں بیٹھا ہوتا، پاور ہاؤس سے جو کنیکشن کرنٹ ہے نا وہ اسے مل گیا ہوتا ہے، اللہ مل گیا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اسے مل گیا ہوتا ہے، اسے ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ہوتا شاگرد ہے، گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کلاس میں ہوتا ہے تب بھی استاد اسے جانتا ہے، اور استاد سے وہ دور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تب بھی استاد کی وہ نظر میں حاضر ہوتا ہے کہ اس نے غیر حاضری اپنی حاضری میں بدل دی ہوتی ہے، اور جس کا تعلق حکمی نہیں ہوتا، جس کا تعلق حکمی نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن اسے بیچارے کو حکمی تعلق میں حکم کا جاننا پتہ ہوتا ہے، تمیز نہیں حکم کی ہوتی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ حکم جانتے ہیں لیکن حکم کی تعلیم تزکیہ جو ہے، جو کہ تمیز ہمیں دیتا ہے، اس کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق پتہ ہے کس لیے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں تزکیہ دیتا ہے، وہ تمہیں حکم نہیں جنواتا کہ جاننے والے بن جاؤ، بلکہ وہ حکم کی تعلیم تزکیہ میں تمہیں
تمیز دے دیتا ہے، ادب دے دیتا ہے کہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ بے ادبو، پتہ ہی نہیں تمہیں چلے گا، تمہارے سارے نیک عمل کیے ہوئے غارت ہو جائیں گے، وہ کدھر کے نہ رہو گے، وہ کدھر جاؤ گے۔ وہ شیطان کو دیکھو، وہ لعنتی ایسا ہوا ہے آج تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، کیونکہ توبہ ایسے ہی ہے، ایک تو توبہ حکم میں ہے، ایک توبہ قبولیت میں ہے۔ جب تک توبہ قبولیت میں کسی کو نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے جیسے اس نے حکم جانا ہے، حکم کا ادب جو ہے، حکم کی تعلیم تزکیہ جو ہے، حکم کی جو پاکی ہے، یحببکم اللہ، اللہ پروردگار کی جو محبت ہے، اس کو تو اس نے پایا ہی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے پاگل میدان میں نکلے ہوئے ہیں کہ پہلے آپس میں مقابلے میں تو یہ ایک دوسرے کو ہرا لیں، تب بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، امی جی ہے، ابا جی ہے، سائیں جی ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ ہے، پھر اس کے ساتھ آ کے مقابلہ کریں۔ پہلے اپنوں کو تو ہرا لیں، ادھر اپنے مولوی نہیں ہارتے ان سے، ان کے پاس پہنچنے کے تو قابل ہی نہیں ہوتے، یہ ان کے پاس کیسے آ جائیں گے؟ ان کے ساتھ ان کا تعلق رابطہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا، یہ حکمی فرض تھا، یہ اس کے لیے ماننا ضروری تھا۔ اس نے حکمی فرض ماننے کے بجائے اس کا انکار کر دیا، اور اس نے جو بتایا وہ بتانے والی چیز کیا تھی؟ عملی فرض بتایا، جو یہ عمل کیا کرتا تھا، جو یہ سجدے کیا کرتا تھا، جو یہ رکوع کیا کرتا تھا، جو یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، جو یہ اللہ کو مانا کرتا تھا، انا وہابی، اللہ میں بڑا تیرا وہابی، تجھے ماننے والا ہوں۔ اس نے کیا بتایا؟ فرضی عمل بتایا، عمل میں یہ عمل کیا کرتا تھا، اور عمل میں جو یہ کیا کرتا تھا وہ فرض جو اللہ پروردگار نے اسے حکم میں دیے تھے ان کو بجا لایا کرتا تھا، اور اپنے عملوں کے اندر وہ فرض بجا لاتا تھا جو اللہ کے حکم میں اللہ نے دیے ہوئے تھے۔ فرق واضح ہوا؟ یہ حکم ماننے کی وجہ سے اس کے عمل جو تھے اس میں جو فرض آ جایا کرتا تھا وہ اللہ قبول کر لیا کرتا تھا، اور اللہ کہتا تھا اس نے میرے فرض پر عمل کیا ہے، میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ اب جب یہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا عمل رہ جاتا ہے، یہ عمل ناپاک ہوتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا نجس ہوتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے اب وہ عمل نجس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ خود نجس ہو گیا ہے، اب اس کا عمل جو ہے وہ نجس ہو گیا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ صبح والے کی شادی شام، اور شام والے کی شادی جو ہے وہ اپنی اولاد کی صبح والے سے کر دو۔ ہیں بہن بھائی، ہیں یہ بہن بھائی، لیکن حکم ہونے کی وجہ سے ان کے عملوں میں جو اب فرض ادا کیا جا رہا ہے وہ ناپاک کرنے والا نہیں بلکہ پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ پیشاب چہرے پر ملنے سے چہرے کو ناپاک کر دیتا ہے، اور عرق گلاب چہرے پر لگانے سے چہرہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہیں دونوں پانی، ایک پانی ناپاک ہے اور ایک پانی پاک میں پاک ہے۔ سبحان اللہ، پھول کا رس بھی پاک ہے اور جس میں وہ ڈالا گیا ہے وہ پانی وہ بھی پاک ہے۔ تمیز بتا رہا ہوں آپ کو، ادب بتا رہا ہوں۔ پھر جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو انما المشرکون نجس،
مشرک تو نجس ہو ہی گئے، لیکن مشرکوں کا باپ جو تھا جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اب اس کا عمل ہی عمل رہ گیا تھا، کہنے لگا انا خیر منہ، میرے عمل جو ہیں وہ تو بہت اونچے اونچے ہیں، وہ تیرے عمل اونچے نہیں ہیں، اللہ کے حکموں میں تو نے اونچی عمل کیے، وہ عمل تیرے ٹھہرے، اور حکم کس کا ٹھہرا؟ اللہ کا ٹھہرا۔ یہ حکم ہے جو بندے کو پاک و صاف کرتا ہے، اور جب تک حکم اللہ کا نہ ہو لے اس وقت تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اب دو چیزیں آ گئیں، ایک حکم کے انکار میں وہ نجس ہو گیا، حکم کے انکار میں وہ نجس ہو گیا، اور یہ نجس جو ہو گیا اس کا کرنا بھی نجس ہو گیا، اس کا دیکھنا بھی نجس ہو گیا، اس کا کھانا بھی نجس ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا وجود سارے کا سارا نجس ہو گیا۔ تو وجود کو اللہ نے جو اعضاء دیے ہوئے تھے، یہ دیکھنا کھانا پینا کرنے والے اعضاء جو تھے وہ بھی نجس ہو گئے۔ یہ ہے کہ تجھ سے اور تیرے ساتھی جو ہیں ان سے جہنم کو بھروں گا، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ شیطان بھی جنمی ہو گیا، شیطان کا وجود بھی جنمی ہو گیا، شیطان کے اعضاء بھی جنمی ہو گئے۔ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا وہ شیطان پہلا ٹھہرا۔ اب جو بھی اللہ کے حکم کا انکار کرے گا، جو بھی اللہ کے حکم کا انکار کرے گا، جس طرح شیطان ہو گیا اس طرح وہ بھی ہو جائے گا، اور اس کا ساتھی جو وجود ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھی کے جو اعضاء ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ قیامت تک سلسلہ چلا دیا گیا ہے۔ اب کون ہے جو کہے میں شیطان کا ساتھی ہوں، اور کون ہے جو کہے میں شیطان کا ساتھی نہیں ہوں؟ حکم جاننا اور ہوتا ہے، اور حکم کی تعلیم جاننا، تزکیہ جاننا، اور تمیز ادب جاننا اور ہوتا ہے۔ یہ اور کوئی جانتا ہے۔ یہ سارے اس لیے نہیں جانتے کہ ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ کنیکشن تو تب اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہو جب تخلیق میں وہ کسی ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اسے وجود مل گیا ہو، اسے اعضاء مل گئے ہوں، اور وجود اور اعضاء کو حکم ہدایت میں اللہ کا حکم مل گیا ہو، اسے نہ اللہ کا حکم ملا ہوتا ہے، نہ وجود ملا ہوتا ہے، نہ اعضاء ملے ہوتے ہیں۔ امی ابا اس کو حاصل نہیں ہے، امی ابا نہ ہونے سے وہ دنیا میں آیا نہیں ہے۔ دنیا میں ہدایت اللہ کے بندے کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ ہدایت کا تصور کیا؟ ہدایت کدھر سے آ جائے گی؟ یہ ہے وہ پہلی بات کہ شیطان اپنے وجود میں، شیطان اپنے اعضاء میں پہلا جہنمی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ پروردگار کے حکم حلال میں حلال کرتا ہے، اسے حلال کی تمیز ہوتی ہے۔ حکم حلال میں کیا کرتا ہے؟ حلال کرتا ہے۔ فرمایا جب کوئی اپنی ماں سے برا کرتا ہے، اپنی بہن سے برا کرتا ہے، اپنی بیٹی سے برا کرتا ہے، اپنی بھتیجی بھانجی سے برا کرتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف حرام ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس کا وجود ناپاک ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم حلال جو ہے اس کے اس نے خلاف حرام کیا ہے۔ یہ بہت گندا کام ہے۔ آپ بھی کہیں گے، ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گا، بہن بھی کہے گی، بیٹی بھی کہے گی، بھتیجی بھی کہے گی، بھانجی بھی کہے گی، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے یہ گندا کام کیا ہے۔ کتنا برا ہوا؟ اس سے بڑھ کر بھی برا ہے۔ جسے تمیز ہوتی ہے نا وہ اس بات کو جانتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ مخلوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، ماں باپ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ بہن بیٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بھتیجی بھانجی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ایک اللہ کہتا ہے یہ میری ذات کے بارے میں ہے، یہ میرے بارے میں ہے۔ شیطان یہ میرے بارے میں ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، مجھے ایک مانو، یہ میری صفات ہیں، میری صفات کو مانو، یہ میرے افعال ہیں، میرے افعال کو مانو، یہ میرے بارے میں حکم ہے۔ اور جو اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف کرتا ہے وہ کتنا بڑا ناپاک ہے۔
جسے اللہ کہتا ہے تو لعنتی ہے، شیطان تو ملعون ہے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے، اور قیامت کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے عذاب، میری ناراضگی کے اندر چلے گا، تو میری سے دوری میں زندگی گزارے گا، تیری کبھی میرے ساتھ ملاقات، اور میں کبھی تجھے نظر رحمت سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ کس حکم کے خلاف اس نے کیا ہے؟ امی کے بارے میں، ابے کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں، بیٹی بھتیجی بھانجی کے بارے میں حکم نہیں ہے، یہ اللہ پروردگار کے بارے میں دو حکم ہیں۔ ایک اللہ کے بارے میں ہے، جب کوئی اللہ کے بارے میں اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف کرتا ہے، اس وقت وجود جو ہے نا یہ نجس نہیں صرف ہوتا، اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے وجود والا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، اس حرام میں پڑنے کی وجہ سے پھر اس کا وجود جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ ماں کا حکم یہ ہے، باپ کا حکم یہ ہے، بیٹے کا حکم یہ ہے، بیٹی کا حکم یہ ہے، بہن کا حکم یہ ہے، بھتیجی اور بھانجی کا حکم یہ ہے۔ یہ پہلے حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا۔ اب جب اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف اس نے کیا تو یہ جو وجود والا ہے یہ نجس ہو گیا، تو وجود تو اپنے آپ ہی اس کا ساتھی ہے، اس کا رفیق ہے، اس کا دوست ہے، یہ اعضاء اس کے ساتھی ہیں، یہ اعضاء اس کے دوست ہیں، اس نے تو اپنے آپ ہی خراب ہو جانا ہے۔ جب گالی خراب ہے، گالی زبان دیتی ہے تو زبان خراب ہو جاتی، اس نے تو اپنے آپ ہی آٹومیٹیکلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈن بائی دا فیکٹری آف آل مائٹی اللہ، وداؤٹ اینی آسکنگ، اللہ کچھ نہیں پوچھتا، دا تھنگ از ڈن، کر دی جاتی، کر۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر تو وہی ہے جو اللہ نے کہنا۔ یہ دو چیزیں جب تک کوئی نہیں جانتا اسے حلال و حرام کی تمیز پیدا نہیں ہوتی۔ آج سارا کچھ ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہ حلال ہے اور ہر کوئی جانتا ہے یہ حرام ہے۔ قسم خدا کی سچی بات پتہ کیا ہے؟ تمیز حلال حرام کی نہیں رہ گئی۔ تمیز اگر کسی کو حلال حرام کی نہیں رہ گئی، اس کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، مومن کو اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ نبی کو کیا دھوکہ دے گا؟ پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، بھلا اس کے کون سے ہیں جو یہی نہیں جانتا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، قیام فرض ہے، پھر اس کے بعد اس میں رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری اتحیات پر بیٹھنا فرض ہے۔ اور جو نماز تو پڑھتا ہے وہ فرائض نہیں جانتا، فرائض کی ادائیگی نماز میں نہیں کرتا، آیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں نہ ہوگی۔ اسی طرح جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ جو تمیز نہیں جانتے، اب میں ان کی بات عرض کرنے لگا ہوں، میں جی بڑی کتابیں پڑھا ہوا ہوں، میں جی بڑا مولوی ہوں، میں جی فرشتوں کا سردار ہوں، تو سارا کچھ ہے، لیکن تمیز اگر تو اپنے بڑے کی نہیں رکھتا، تمیز اگر حلال حرام کی نہیں رکھتا، تمیز اللہ کی نہیں رکھتا، اللہ کے بندے کی نہیں رکھتا، اپنے استاد کی نہیں رکھتا، تو سارا کچھ ہے لیکن باادب نہیں ہے، باتمیز نہیں ہے، تیرے پاس یہ دولت حاصل نہیں ہے جس سے سارا کچھ ہے، یہ حاصل نہیں ہے، یہ اسے حاصل نہیں ہوتی جو ان دو باتوں کو نہیں جانتا کہ نماز کب بیٹھ کر اشارے سے پڑھی جا سکتی ہے، یہ وہ نہیں جانتا۔ اور اگر جانتا ہے تو جو اگر جانتا تو اس میں جو کرنا چاہیے تھا وہ کرتا۔ اب دیکھیے اس میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ جب کوئی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے اس لیے وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ اس کا جو وجود ہے نا، وجود وہ کھڑا
ہونے سے بیچارہ فارغ ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی محتاج ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہونے سے محتاج ہو گیا. وجود اس کا کیا ہو گیا ہے؟ محتاج ہو گیا ہے. اسے بھی پتہ ہو گیا، اسے بھی پتہ ہو گیا، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس کا وجود جو ہے محتاج ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور جس کا وجود محتاج نہ ہوا ہو، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اشارے سے نماز پڑھے گا، تو کیا ہے؟ وہ حلال بھی جانتا ہے، اللہ کا حکم بھی جانتا ہے، لیکن حلال کی جو تمیز ہے کہ محتاج جسم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس نے کیوں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے؟ یہ موٹی سی بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بعد میں کچھ اور آگے بتاؤں گا. اسی طرح جب تک کوئی محتاج نہ ہو جائے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح جب تک وہ ٹوٹلی محتاج نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مانگ نہیں سکتا. دیکھا کیا نقطہ ہے بیچ میں؟ مولوی صاحب بات بڑی ہے لیکن تو نے اسے چھوٹا کر دیا ہے. بات اس لیے بڑی ہے کہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. سب سے بڑا تو اللہ کا حکم ہے نا، حکم اذان لا الہ الا اللہ. بات بہت بڑی ہے لیکن جسے تمیز نہیں ہے اس کے لیے یہ کچھ بھی بات نہیں ہے. جب چاہتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، جب چاہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا. اب جب سارا ٹوٹلی وجود اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح جب تک اس کا عضو میں سے کوئی ایک عضو بھی کمانے کے قابل ہے وہ مانگ نہیں سکتا. یہ ہے وہ بات. اب اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے اسے دوبارہ اس بات کو سوچنا چاہیے. ایک اللہ نے اپنے بارے میں حکم دیا ہوا ہے اور ایک اللہ نے ماں باپ بہن بھائی بھتیجے بانجی کے بارے میں حکم دیا ہوا ہے. اور جو حکم اللہ نے دیا ہوا ہے اگر اس میں وہ حلال نہیں کرتا، حرام کر دیتا ہے، یہ وجود نجس ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اللہ نے اپنے بارے میں حکم دیا ہوا ہے اگر اس میں حرام کر دیتا ہے تو یہ وجود والا نجس ہو جاتا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ حکم حلال اور حرام جانتا ہے لیکن قسم خدا کی تمیز نہیں جانتا. اس لیے میں اور آپ حرام کما نہیں سکتے، حرام لے اور دے نہیں سکتے. اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی حرام لیتا دیتا ہے تو دو یہ حرام بنیں گے. بتائیے کون کون سے؟ دل میں سوچئے کون کون سے. ایک حرام بنے گا جو اللہ نے اپنے بارے میں دیا عبادت کے اندر، اور ایک حرام بنے گا جو اللہ نے ماں باپ بہن بھائی بھتیجے بھتیجی بانجی کے بارے میں دیا ہوا. یہ دو حرام بنیں گے. دیکھ لو یہ کتنے بڑے بڑے حرام ہیں. اب عبادت کے بارے میں جو حرام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کھانا، میرا پینا، میرا کمانا، میرا یہ مال لانا، یہ سارا کچھ کرنا حلال میں ہونا چاہیے، حرام میں ذرا نہیں ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں نا کہ جب کوئی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہتا ہے تو یہ جائز ہوتا ہے. ویسے کیا ہے یہ حرام ہے. ویسے کوئی کہے گا تو یہ اللہ کے حکم میں سے ہے. کیسا مارا جائے گا؟ جیسے شیطان مارا گیا ہے. خود بھی نجس ہو جائے گا اور اس کا جسم بھی، اعضاء بھی نجس ہو جائیں گے. خود بھی جہنمی ہوگا اور اپنے وجود نجس کو لے کر، اپنے اعضاء نجس کو لے کر یہ جہنم میں چلا جائے گا. کیوں بھائی؟ اس نے اللہ کی بابت جو اللہ نے اپنا حکم دیا ہوا ہے اس کو توڑ دیا ہے. عبادت کیا جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کب کہا جا سکتا ہے؟ جب جان جا رہی ہو اور وہ جان بچائی جا سکتی ہو تو کلمہ کفر جائز ہو گیا ہے. اور اگر پتہ ہو کہ جان نہیں بچتی پھر کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا. پہلی بات یہ ہے.
اب دوسری بات سمجھیے، مال بچانے کے لیے، مال میرا وجود ہے، مال میرے اعضاء ہیں، اور مال جو میرے اعضاء نے اور میرے وجود نے کمایا ہے یہ بھی میرا مال ہے، اسے بچانے کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اسے بچانے کے لیے بھی وقتی طور پر نماز قضا کی جا سکتی ہے، اور غشی بے ہوشی وغیرہ آ جائے تو نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ او بھائی، یہ جان کو بچانے کے لیے جس طرح کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، اسی طرح مال کو بچانے کے لیے بھی حرام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مولوی صاحب حرام نہیں ہوگا، اب وہ جائز ہوگا۔ اور اگر حرام کسی نے کیا اور وہ جائز نہ بنایا، اللہ کا اس میں حکم نہ آیا، تو مولوی صاحب بھی کرنے والا مصیبت میں پڑ جائے گا، اور جس نے مولوی صاحب کو دیکھ کر کیا ہوگا وہ بھی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اب قیامت تک جاندار کی تصویر اس امت مرحومہ میں حرام کر دی گئی ہے۔ یہ میں جان بچانے کی بات کر رہا ہوں، جان بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ اب حکم کو ماننا ہے، جان بچ جائے گی۔ اور جدھر اللہ پروردگار نے اسے جائز کر دیا ہو، مال بچانے کے لیے، پراپرٹی بچانے کے لیے، پاسپورٹ بنانے کے لیے، لائسنس بنوانے کے لیے، جدھر اللہ نے اسے جائز کر دیا ہو، کیوں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، مال بچانے کے لیے بھی حرام جو ہے وہ جتنا جائز ہوتا ہے اتنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے اسے جائز کر دیا ہے، ادھر بنا لو، اور جدھر اللہ نے جائز نہیں کیا ادھر تو وہ حرام ہے۔ حرام میں کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے، یہ میں بھی جان بھی نجس ہو جائے گی، اور جان کو جو وجود اور اعضاء ملے ہیں وہ بھی نجس ہو جائیں گے۔ تیری مت ماری گئی ہے، تجھے دین اسلام میں حلال حرام کی تمیز کیوں نہیں ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، تو نے کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں میں فرضی عمل بتایا گیا ہے۔ شیطان نے بھی فرضی عمل بتائے تھے کہ میں تو بڑے اونچے اونچے عمل کرنے، وہ تو فرضی عمل تھے نا۔ اور فرضی عمل کیسے بنتے ہیں؟ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، فرضی عمل جب بھی کسی کے بنتے ہیں تو وہ اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے فرضی عمل ہوتا ہے، کہ میں نے جی نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے حج کیا، وہ یہ فرضی عمل میں نے کیے ہیں سارے کے سارے، لیکن یہ ہوئے کیسے ہیں؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے۔ یہ کیسے فرضی عمل میں نے ادا کیے ہیں؟ اللہ پروردگار کا حکم فرض مان کر ادا کیے ہیں۔ اور جدھر یہ میں نے دو غفلتیں کر دی، مولوی صاحب کے مقتدی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کس ٹولے میں چلے جائیں گے؟ قیامت تک آنے والے شیطانی ٹولے میں ہوں گے کہ انا خیر منہ، میرا عمل تو بڑا اونچا ہے، اور تیرا عمل اونچا ہوتا تب جب تو اونچا ہوتا، اور تیرا اللہ اونچا ہے جس نے تجھے اپنا حکم دیا ہے اور تجھے اونچوں میں شامل فرما دیا ہے، ورنہ یہی کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرے بندوں سے جدا ہو جاؤ، میرے بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ، یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، آج میرا چہرہ ہی ہوگا اور میرے چہرے کی شعائیں والے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عرض کرتا ہے، اس لیے ان باتوں کو جانا کرو۔ موٹیاں موٹیاں تسبیحاں سائیں جی نوں کراؤن دیو، تاکہ وہ جب کروائے تو حرام میں بھی کروائے تو جائز میں کروائے، اور جب حلال میں کروائے تو حلال کی تمیز میں کروائے۔ یہ ماں باپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے بچے کو فطرت کی تعلیم دیں، اور نہیں کسی کا کام بنتا۔ وہ تو بعد میں آیا ہے، تیرا کام کتوں بن گیا؟ اور جہاں سے تو آیا ہے اس کا کام بنتا ہے۔ وہ جو اپنے لیے پسند کرے گا اپنی اولاد کے لیے پسند کرے گا، اور مومن جو اپنے لیے پسند کرے گا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا۔ اتنی اونچی باتیں تجھے اللہ نے عطا کی ہیں، تو اپنے کاموں میں پڑ گیا ہے۔ لتڑم پتھرم شترم نتڑم، یہ سارا کچھ جو ہے
یہ اسی طرح بناتا جا، یہ قیامت تک لفظ کبھی ختم نہیں ہوں گے، تیری کتاب تو بند ہی نہیں ہو رہی، کھلی جا رہی کھلی جا رہی۔ دیکھتے نہیں جب چیز خراب ہوتی ہے تو پھر کھل جاتی ہے زیادہ۔ اب وہ بغیر سوچے سمجھے گھومتی چلتی ہے گھومتی جاتی ہے، کرنٹ تو پیدا کوئی نہیں ہوتا، ہم کدھر جائیں گے؟ اس لیے آئیے اس بات کو جانیں۔ اب سنیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، جو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے نا، یحببکم اللہ، وہ تعلیم تزکیہ میں تمیز پیدا کریں کس کی؟ حلال اور حرام کی، ورنہ یہ کبھی نہیں پتہ ہوگا کہ حکمی فرض کیا ہے اور عملی فرض کیا ہے۔ وہ یہ مارا جائے گا، نعوذ باللہ منہا، ایسا دور آ جائے گا کہ زنا بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا، اور جن کے ساتھ زنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ حرام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حرام حکم کے خلاف ہے، اور ایک حرام جو ہے وہ حکم کے خلاف تو ہے ہی ہے، وہ تیرے وجود کے، تیری فطرت کے، تیرے رسم و رواج کے، تیرے معاملات کے، تیرے دنیا کے رکھ رکھاؤ کے بھی خلاف ہے، ہر طرح سے ہی وہ خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے دیں۔ اب توبہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ توبہ نہیں سمجھ میں آتا جب تک کوئی توبہ کرے نا۔ یہ جو باتیں ساری بتائی ہیں نا، ان سے توبہ ہے، اور جو ان سے توبہ نہیں کرتا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، ماں کا بھی ادب کر رہا ہے، باپ کا بھی ادب کر رہا ہے، لیکن سارا کچھ جو کر رہا ہے اپنا ہی کر رہا ہے۔ یہ اپنا، یہ تو عملی فرض ہے نا، اس میں جتنا کہ اللہ پروردگار کا حکم تو نے جانا ہے وہ حکمی عبادت بنی نا۔ ہم تو فتبعونی تعلیمی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تمیز پیدا کرنے والی چیز حلال حرام کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے کی تعلیم ہے، وہ توبہ دیتا ہے، اے توبہ کر جا کے۔ وہ حلال حرام دیتا ہے، اے حلال حرام یہ کر جا کے۔ اس نے سارے اپنے کیے ہوئے ہیں، یقین جانیے میں سچی بات آپ کو یہاں بیٹھ کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کا بندہ سچی بات کہے نا، منہ کا مزہ جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ انتظار میں ہوتا ہے، صبر میں ہوتا ہے، تعلیم میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ پی آئی ڈی 16 سال میں ہوتی ہے، ایک دم نہیں ہوتی، جلدی جن کی ہو جاتی ہے تو وہ ڈبل امتحان پاس کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں اللہ کے بندے جو اللہ نے آگے پڑھانے کے لیے پسند کیے ہوتے ہیں، ان کو اللہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اللہ نے یہ استثنائی کیس تیار کیے ہوئے ہیں، ورنہ ایسے نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو اللہ کے بندوں سے محبت ان کو اتنی سی ہوتی ہے کہ وہ حکمی عبادت جانتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس بات پر زیادہ تاکید کرتے ہیں تو بس اس پروگرام میں چلے جایا کرو، تو انہوں نے اپنی روٹین بنا لی ہوتی ہے کہ یہ میں دین کے کام کیا کروں گا، یہ میں دنیا کے کام کیا کروں گا۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، جب اللہ کے بندے کا حکم ہے دنیا کے کام کرو، اور جب اللہ کے بندے کا حکم ہے دین کے کام کرو، جب اللہ کے بندے کا حکم جو بھی ہو جائے وہ کرو۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، وہ اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے کون سے حکم کی اب ضرورت ہے، وہ دیتا ہے۔ اس نے اپنی روٹین بنائی ہوتی، یہ اپنی روٹین میں اپنی روٹین کے اندر ہی رہتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی روٹین میں جا رہا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ روٹین بدلتا کون ہے۔ ایک ہی ٹرین کی لائن ہوتی ہے، ایک ہی ٹرین کی لائن ہوتی ہے، اسی پہ ساری گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ سگنل بدلنے والا جو ہے وہ اپنے اپنے مطابق گاڑیوں کو لائن پہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ لائن وہی ایک ہی ہوتی ہے، سب کو اپنے اندر وہ سمو رہی ہوتی ہے، ساروں کو اپنے اوپر چلا کے منزل مقصود علیحدہ علیحدہ پہنچا رہی ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لائن بدلنے والا کون ہے، نہ کوئی تقدیر کو دیکھتا ہے اور نہ تقدیر بدلنے والا جو اللہ کا بندہ کوئی اس کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے تقدیر ہی سارا کچھ بدل رہی ہو، نہیں بندے، تقدیر کو بدلنے والا اللہ کا بندہ ہے، وہ تقدیر بدل رہا ہے، اور اللہ کے بندے کو بدلنے والا اللہ وہی بھیج رہا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو توبہ کا عرض کرنے لگا ہوں
پتہ نہیں بھول جاتا ابھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا۔ توبہ ہر اس عمل سے کرنی ہے، توبہ ہر اس عمل سے کرنی ہے جس پر پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، ہر اس عمل سے توبہ ہے جس پر پچھتانا پڑتا ہے۔ کس پر پچھتانا پڑتا ہے؟ جو اللہ کا حکم نہیں ہے نا، اگر اسے کوئی اپنا لے گا، کتنا بھی اچھا سمجھے گا، وقتی طور پہ اسے بڑا اچھا لگے گا، قسم خدا کی بعد میں توبہ کر کر کے اللہ کو منواتا پھرے گا، اور اتنا وہ گندا عمل ہوگا کہ توبہ نہیں مل رہی ہوگی، توبہ نہیں مل رہی۔ تو کیا کرو؟ لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ عمل نہ بناؤ، اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ بھولے پن میں، کمیوں میں، کوتاہیوں میں، غفلتوں میں بھی اگر اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم مان کر اپنا لو گے، ایسے ہی ہے جیسے امی ابا جی بے شک نہیں اتنے سیانے، کمڑے ہی ہیں، کوئی بات کہہ بھی دیتے ہیں، اللہ انہیں بچے کے مطابق خیر و خیریت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم اس نے مانا ہوگا نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام سے یہ ہو گیا ہے، لیکن میرے حکم کو جان بوجھ کے نہیں اس نے ختم کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اے توبہ کرو، آج ہی توبہ کرو۔